جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ہم جناب اعجاز الحق صاحب کے ساتھ موجود ہیں. اعجاز الحق صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حالات ایسے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، اور پوری ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے وہ سننا چاہتی ہے کہ کوئی اچھی خبر بھی ہے. اور ہم آپ کے پاس آتے اس لیے چونکہ آپ ایک معاملہ فہم سیاستدان ہیں، ہائی لیول پہ آپ کے رابطے بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، کوئی بہتری ہے؟ دیکھیں، جس طرح سے قوم اس موجودہ صورتحال کے اندر تقسیم ہوگی، اس طرح سے قوم کبھی تقسیم نہیں ہوئی. صحیح. اور ماضی کے اندر بھی 1988، 90، 93، 97، جی جی 99، مطلب یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہیں کہ اپوزیشن ہوتی تھی، مخالفت ہوتی تھی، شدید مخالفت بھی رہی ہے. ہاں جی. اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ پیچھے بے نظیر کی اور نواز شریف کی تقریریں ہی لگا کے دیکھ لیں جی جی بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا زیادہ وہ ہے اختلافات تھے. ہاں جی. لیکن وہ اختلافات اس حد تک نہیں گئے تھے کہ ایک دوسرے کے وجود کو چیلنج کر دیں، جان لینے کی جان لینے کی بات کریں، سیاست کو کہیں جی یا ان کی رہے گی یا ہماری رہے گی، یا ان کا وجود رہے گا یا یا ہمارا وجود رہے گا. تو یہ ایک دوسرے کے ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا جو تھا نا. ہاں جی. اب وہ بعد میں یہ کہیں جی کہ ہم سیاسی طور پر یہ کہہ رہے تھے یا ہم ذاتی طور پہ یہ کہہ رہے تھے. حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں خطرہ نظر آ رہا ہے. مطلب ایک پریشانی بھی ہے کیونکہ ہمیشہ جو ٹنل تھا نا، ٹنل کے اینڈ میں کوئی نہ کوئی لائٹ نظر آتی تھی. ہاں جی. اب اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے کیونکہ حکومت بھی آج تک میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ سارے پاکستان کی جماعتیں اکٹھی ہیں. جی صحیح بات. اور وہ اکٹھی مل کر اس میں بہت ذہین سیاستدان بھی ہیں. یعنی 13 جماعتوں کے اندر ایسے سیاستدان ہیں جن کی ساری عمر سیاست میں گزر گئی. بالکل صحیح بات. لیکن وہ بھی اس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے لیں، شیرپور صاحب کو لے لیں، اور ANP کو لے لیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے، اور پیپلز پارٹی خود ہاں جی. جو جمہوریت کے علمبردار اور آئین کی بانی بنتی ہے. ہاں جی. جب وہ اس نیج پہ پہنچ جائیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہاں جی. آپ اس کو استعمال کریں ادھوری پارلیمنٹ کو ہاں جی. اپنے مفادات کے لیے. دیکھیں، جو بھی لیجسلیشن آپ کریں گے، قانون سازی کریں گے اپنے مفادات کے لیے، وہ کبھی صحیح نہیں ہوگی. جی صحیح بات. وہ شارٹ ٹرم ہوگی. ہاں جی. تو یہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے، شارٹ ٹرم ہو رہی ہے اور اپنے مفادات کے لیے ہو رہی ہے، جس میں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ابھی جو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی 2/3 اکثریت کے ساتھ، ہاں جی. کہ آپ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجر چینج کر رہے ہیں 2/3 اکثریت کے بغیر، آئینی ترمیم کے بغیر، جو آپ کر ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. یہ بھی آگے جا کے چیلنج ہو جائے گا. ہاں جی. تو ہم اس ڈیڈ لاک پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اعجاز صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت خطرہ دکھائی دے رہا ہے، خطرہ ریاست کو ہے، عوام کو ہے، کس کو خطرہ ہے؟ خطرہ ملک کو ہے. وہ ریاست کو کہہ لیں آپ، پاکستان کو خطرہ اس لیے ہے کہ آپ کی اقتصادی صورتحال اس نیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں سے اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ملک کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے تھا جس سے کہ آپ کی بزنس کمیونٹی، آپ کے ایکسپورٹس، آپ کی امپورٹس، آپ کی مینوفیکچرنگ، آپ کی انڈسٹری کو تقویت ملتی. جتنا انسرٹینٹی ہوگی، دیکھیں یہ ایک اصول ہے بزنس کا جی. کہ جب بھی انسرٹینٹی ہوگی، جب بھی آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آگے چل کر کیا ہونا ہے، بالکل صحیح. تو لازمی بات ہے ہر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے کہ آپ کے IMF سے مذاکرات رکے ہوئے. ہاں جی. آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو فائنینشیل معاملات تھے، سعودی عربیہ ہو گیا، UAE ہو گیا، چائنا نے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کی ہے $2 ارب کا رول اوور کرنے کے بعد. لیکن وہ بھی ایک مطلب عارضی، مطلب کہ کہہ لیں کہ ایک مریض جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اس کی تھوڑی سی آکسیجن بڑھا دی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بچے گا یا مر جائے گا. اعجاز صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ 13 جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہیں اور ایک دوسرے کا وجود مٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو اتنا خوف کیوں ہے PDM کو کہ عمران خان رہا تو ہم نہیں رہیں گے؟ دیکھیں، سارا معاملہ جو تھا نا، جس پلان کے ساتھ یہ رجیم چینج کیا گیا، وہ پلان یہ تھا کہ
اور میں اس کی ہمیشہ اس کو میں ملاتا ہوں دوسرے اپنے والد کے حادثے کے ساتھ. صحیح. اور یہ بالکل ایسی ہے کہ کئی دفعہ آپ سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے. بالکل صحیح. یہاں یہ سوچا گیا تھا کہ ایک ان پاپولر سا لیڈر ہے, ٹھیک سے حکومت نہیں چلا رہا, ساتھی جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں, ہاں جی تو اس کو ہم ہٹا دیں گے, لوگ بھول جائیں گے اس کو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, لیکن اوپر بیٹھا تو ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے نا, ہاں جی جو یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے کہ بھائی تم اپنی تدبیریں کرو, میں اپنی کروں گا, اور جیت ہمیشہ میری ہوگی. ہاں جی. اسی طرح سے جنزیہ الحق کو, شہید کو جب راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا گیا, ہاں جی تو یہی تھا کہ 11 سال تک ملک میں رہ چکے ہیں اور ہمارے لوگوں کا جو ہے وہ برداشت بڑی کم ہے, 2-2.5 سال کے بعد یہ بھول جائے. کہتے ہیں. لیکن وہ راستے سے جب ہٹانے کا فیصلہ ہوا اور جب ہٹایا گیا تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ایک نیا ضیاء الحق پیدا ہو جائے گا. ہاں صحیح. مطلب ایک فوجی ضیاء الحق کو آپ ختم کر رہے ہیں, ایک سیاسی ضیاء الحق پیدا ہو جائے گا, اور وہ پھر جنازے کے بعد ایک نئی معاملات سامنے آ گئے ہاں جی اور ایک نئی چیز سامنے آ گئی. یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. یہاں پر یہ کہ بھئی اس کو ہٹایا گیا, اب اس کا نیریٹو بک گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے نا, اس لوگوں نے نے جو بھی قبول اس کر نے لیا. چاہے امریکہ پہ الزام لگایا, چاہے اس نے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا, لوگوں نے کہا کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل صحیح. اور اصل وجہ یہ تھی کہ اس سے اتنی محبت لوگوں کو نہیں تھی, ہاں صحیح. لوگوں کو نفرت بہت زیادہ تھی دوسری لوگوں کے ساتھ. اینڈ کمپنی. اور جس طریقے سے ان کو لایا گیا جی, کہ جو جماعتیں ساری ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی تھیں, دیکھیں لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہاں جی کہ یار یہ کل تک تو ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے, ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر رہے تھے, ہاں جی سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے, پیٹ چاک کر رہے تھے, ہاں جی ایک دوسرے کو 11-11 سال 8-8 سال 7-7 سال جیلوں میں انہوں نے بند کر کے رکھا. آج یہ اکٹھے بیٹھ گئے تو وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں جی آخر ایک عام آدمی سوچتا تو ہے نا بالکل صحیح. کہ کیا یہ کیا کہتے ہیں حب علی کے لیے بیٹھے ہیں یا بغض معاویہ کے لیے بیٹھے. بالکل صحیح کہا. تو یہ لوگوں کے اندر جو ہے پریشانی تھی. اور ان کی جو دیکھیں نا, ایک وزیر اعظم بناتے تھے آپ, بہت اچھے ہوں گے, بڑے ایکٹیو تھے ماشاءاللہ, پچھلے 10 مہینے میں 11 مہینے میں, اب تو 12 مہینے ہونے لگے, سال پورا ہونے ہاں لگا, جی ہاں جی ایک فیلئر ہی سامنے آیا. بالکل تو مکمل. کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ لے لیں, اپنی جی ڈی پی گروتھ کو لے لیں, اپنے ایکسپورٹس کو لے لیں, اپنی ریمیٹنسز کو لے لیں, اپنی انڈسٹری کو لے لیں, کہیں بھی کوئی ترقی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ ان کو آٹا بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا نہیں آیا. بالکل صحیح کہا. 10 اموات ہو گئی ہیں آٹے کی تقسیم کے اندر جا کے. اور اب مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ آگے جا کے یہ جو پٹرول کے ساتھ کرنے لگے ہیں, ہاں جی. یہ تو پمپوں پہ لوگوں نے جا کے ہنگامہ کر دینا. اچھا جہاں صاحب, ایک طرف تو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یا عمران رہے گا یا ہم رہیں گے, اور ایک طرف آپ کی اپنی پارٹی تھی اور آپ نے یہ سوچا کہ آپ اپنی پارٹی کو بلکہ پی ٹی آئی میں ضم کر دیا اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی ہم نے ضم نہیں کی, بالکل یہ غلط خبریں چلی تھیں. اچھا. ہاں, یہ پارٹی جنزیہ الحق شہید کے نام پہ ہے, پارٹی کا وجود ابھی بھی قائم ہے. اور یہ طے کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ کہ اکٹھے جدوجہد کریں گے, اکٹھے ایک ہی نظریے پہ کھڑے ہوں گے اور اکٹھے الیکشن لڑیں گے. بالکل صحیح. لیکن ہماری پارٹی کا وجود جو ہے وہ رہے گا. اور ابھی ہمارے تو حال ہی میں الیکشنز بھی ہوئے صحیح دوبارہ جماعت کے, اور ابھی تک وہ ہم الیکشن کمیشن میں کاغذات وغیرہ جمع کرا رہے ہیں, جو کہ ہر 3 سال کے بعد کروانے پڑتے ہیں. تو ساتھ دیکھیں, بات چلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اس وقت تو ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی مشکلات میں ہے, لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, ان کا وجود جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا رہا. تو ایسے موقع پہ جا کر ہم نے سوچا کہ یار دیکھیں, حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے بندہ اور کہے جی چلو ہم اپنا انجوائے کریں پاور کو. ہاں جی. پھر زیادتی جو ہو رہی ہے ملک اور قوم کے ساتھ, اور جو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نگران حکومتیں آپ لے کر آ گئے, ہاں جی اور وہ نگران حکومتیں ایکسٹینشن ہے مرکزی حکومت کی. ہاں جی. یعنی کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا ہم نے, ایک نگران نہیں دیکھی 6 مرتبہ. تو میں قومی اسمبلی میں گیا ہوں تو 6 الیکشن تو لڑے ہوں گے نا. ہاں بالکل صحیح اس طرح کئی لوگوں نے 7-7 8-8 الیکشن لڑے ہوئے اس ملک کے اندر. 83 میں آئے, 85 میں آئے, اور اس کے بعد چلتے آ رہے ہیں 88 سے آنورڈ. تو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ نگران حکومت سوائے نگرانی کرنے کے کوئی اور کام بھی کرے. صحیح. نگران حکومت کے اندر آئی جی سے لے کر اور وزیر اعلیٰ تک لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہوں, لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہو, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جائے, لوگوں کو رمضان کے اندر
یعنی سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ راتوں کے وقت اٹھا لیا جاتا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جو غائب ہی ہو گئے ہیں، جن کا بالکل پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے وہ. بالکل صحیح ابھی کہا. کسی معظم ملک کے اندر، کسی جمہوریت کے اندر آج تک آپ نے ایسا